الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، دنیا کی زندگی میں ہمارا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، جس کے بدل کے طور پر دنیا کی کوئی چیز بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت کا عوض نہ مال ہے، نہ سونا چاندی ہے، اور نہ زمین جاگیر ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کا بدلہ بن سکتی ہے۔ اتنا قیمتی یہ سرمایہ ہے، اس لیے کہ یہ وقت آخرت بنانے کا ذریعہ ہے، اور آخرت باقی ہے، اس کو کبھی فنا نہیں۔ تو دنیا کی کسی چیز کے ساتھ اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ دنیا کی جتنی ساری چیزیں ہیں وہ سب فانی ہیں۔ خود انسان کو بھی اس دنیا میں فنا کے گھاٹ اترنا ہے، چاہے آدمی کتنا تندرست ہو، توانا ہو، طاقتور ہو، اور کتنا ہی دنیا میں عظیم انسان شمار ہوتا ہو، اس کو خود کو ہی ایک دن یہاں سے کوچ کر کے جانا ہے، اور باقی جتنی ساری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو ٹوٹنا پھوٹنا ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا۔ اس ایک ذات کو فنا نہیں۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ جو کچھ زمین پر ہے سب چیزوں کو فنا ہیں، بس ایک ذات اللہ کی ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ وقت کا ایک سرمایہ ہے جس کو قیمتی بنانے سے قیمتی بن جاتا ہے، اور اس کو ایسے ہی گزار دینے سے گزر جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، ہفتے گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں۔ کل کا جو بچہ تھا آج جوان ہو گیا ہے، اور آج کا جوان کل کو بوڑھا ہو جائے گا، اور آدمی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ نفع میں اس کے پاس کیا بچا ہے جو اس کو کام دینے والا سرمایہ ہے؟ وہ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے عقل مندی کی علامت بتا کر مزید فرمایا، عمیل لما بعد الموت، جو ما بعد موت کے لیے آدمی نے سرمایہ تیار کیا ہے وہ انسان کا نفع ہے۔ ما قدمنا وجدنا، کہ جو ہم نے آگے بھیجا وہ ہمارا ہے، اور جو چھوڑا ہے وہ گھاٹے میں جا رہا ہے۔ انسان کا سرمایہ وہی ہوگا جو اس نے دنیا میں سے آگے چلتا کیا ہے، آگے بھیجا ہے، اور اس میں جو بنیادی چیز انسان کے پاس ہے وہ ایمان ہے، یقین ہے، اللہ کی ذات کا تعلق ہے، جو سب سے بڑا اور بنیادی سرمایہ ہے۔ وہی ایک نعمت ایسی ہے جس نعمت کی بنیاد پر انسان دنیا آخرت دونوں جہان کی بڑی سے بڑی مصیبت سے نجات پائے گا۔ وہ نعمت ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور ایمان کے بعد عمل کا سرمایہ ہے۔ آدمی کے پاس جتنا پھر وافر مقدار میں عمل ہوگا، جتنا زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں سے آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا، مال و دولت سے، زمین جاگیر سے آدمی کو جتنا مل جاوے اتنا کم ہی رہتا ہے۔
ایسے آخرت کے اعتبار سے انسان کے پاس جو بڑا سرمایہ ہے وہ عمل کا ہے، وہ جتنا بھی ہے وہ تھوڑا ہے، جتنا بھی آدمی کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے عمل کے لیے دروازے ہر وقت کھلے رکھے ہیں، صبح شام رات دن۔ فرائض تو بہت محدود ہے، فرائض جو ہے روزہ صرف 1 مہینے کا ہے، نماز 24 گھنٹے میں صرف 5 وقت کی ہے، زکوٰۃ پورے مال میں سے صرف 2.5% ہے، اور حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ مالدار پر ہے۔ تو یہ فرائض کی مقدار ہے جو تھوڑی ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ پاک نے انسان کے لیے ہر وقت اعمال صالحہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ آدمی جتنا چاہے نیکی کرے، اس لیے کہ نیکی کرنے کے لیے ہی بھیجا ہے، گناہ کرنے کے لیے زمین پر کوئی جگہ نہیں، گناہ کرنے کے لیے سال کا کوئی مہینہ نہیں، اور گناہ کرنے کے لیے مہینے کا کوئی دن نہیں، اور 24 گھنٹے کا کوئی وقت نہیں کہ جس میں آدمی گناہ کرے، اس کی گنجائش نہیں ہو کسی کو، گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجرم قرار دیا جائے گا۔ لیکن طاعت اور نیکی کے لیے زمین کے ہر خطے کو کھلا کر دیا، جہاں جا کر آدمی نیکی کرنا چاہے، سمندر میں جا کر وہاں نیکی کریں، پہاڑ پہ چڑھ کے وہاں نیکی کرے آدمی، صحرا میں چلا جائے وہاں جا کر نیکی کرے، تو آدمی کے لیے راستہ کھلا ہوا۔ کاروبار کرتا ہوا بھی نیکی کر سکتا ہے، سوتا ہوا نیکی کر سکتا ہے، کھاتا ہوا نیکی کر سکتا ہے، اجر کما سکتا ہے، شادی کرتا ہوا آدمی اجر کما رہا ہے، اپنی ضروریات پورا کرتا کرتا بھی آدمی ثواب اور اجر لے رہا ہے، اس کے مواقع اللہ پاک نے فراہم کیے۔ لیکن گناہ کرنے کے لیے کسی کو کسی جگہ کسی وقت اجازت نہیں، کسی کے لیے اس کا دروازہ نہیں، بلکہ اس سے منع کیا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بچاوے اور کسی قسم کا گناہ اس کے جسم سے صادر نہ ہو، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، یہاں تک کہ تصور اور خیالات کو بھی پاک رکھنے کو کہا۔ آدمی اپنے گمان کو اور اپنے خیال کو بھی پاک صاف رکھے۔ نیکی کا اگر تصور آ رہا ہے تو آدمی اس تصور کو زائل کرے، اس کو جگہ نہ دے، اس کو مزید نہ سوچے، اس کو کرنے کا پروگرام نہ بنا، اس لیے اس تصور کو، اس خیال کو معاف رکھا۔ گناہ کرنے کا اگر خیال آ رہا ہے کسی کو تو وہ خیال معاف ہے، اس پر پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ گناہ کے معاملے میں کر گزرنے تک اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی ہے۔ آدمی نے خیال آیا، اس کے لیے نکل پڑا، لیکن ابھی کیا نہیں ہے، وہاں تک معافی ہے۔ کر گزرا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا کہ گنہگار بن کے نہ رہے، بھول ہو گئی، آدمی سے چوک ہو گئی، انسان ہے، خطا ہو گئی، تو اس کے لیے معافی کا دروازہ کھلا رکھا کہ گنہگار بن کے اللہ کی زمین پر نہ رہے، توبہ کریں۔ خیال تصور کو معاف رکھا، اس کے لیے آدمی کوشش میں لگا ہے تو اس کوشش کر بھی ابھی پکڑ نہیں آئی ہے، گناہ کر گزرنے کے بعد اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ آدمی مجرم بن کر زمین پر نہ رہے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اور اپنے اس گناہ کی وجہ سے جو دنیا اور آخرت میں جو وبال انسان کے اوپر آ رہا ہے، اس وبال کو آدمی نہ مولے، بلکہ تائب ہو کر اس پر اجر لے۔ ہو گیا گناہ اور توبہ کر رہا ہے آدمی تو اس توبہ پر ثواب ہے، اس توبہ پر بھی آدمی کو اجر مل رہا ہے۔ اور ایک جگہ تو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کو بھی جو ہے جنت میں داخل کرنے کا، کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کی اور گناہ کر گزرے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ تائب ہوئے ہیں، تو توبہ کرنے والوں کو بھی اللہ پاک عمل والوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن ہاں، عمل والوں کا تو ایک الگ ہی مقام ہوگا، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ ان کا جو عمل کا جو بدلہ اور اجر ہوگا وہ ان کی ایک الگ ہی شان ہوگی۔
لیکن توبہ کرنے والوں کو بھی وہ جنت میں پہنچا دے گی۔ تو گناہ کی گنجائش نہیں چھوڑی، آدمی گناہ کرے، گناہ ہو گیا تو گنہگار بن کے رہے، اس کی گنجائش نہیں۔ صاف ستھرا رہے آدمی، پاک صاف رہے ہر اعتبار سے۔ اللہ کے فرائض کے معاملے میں بھی آدمی چوکنا رہے، سستی نہ کرے۔ جیسے آدمی اپنے امور کے بارے میں چوکنا ہوتا ہے، اپنی تجارت میں، کاروبار میں، اور اپنی ذات کے بارے میں آدمی چوکنا رہتا ہے کہ کہیں سے کوئی چیز لگ نہ جاوے، کوئی کیڑا کاٹ نہ جاوے۔ کوئی چونٹی بھی آدمی کے جسم پر چلتی ہے تو آدمی خطرہ محسوس کر لیتا ہے کہ کاٹے گی، اس کو دور کر دیتا ہے۔ مچھر آ کر بیٹھتا ہے تو آدمی برداشت نہیں کرتا، حالانکہ اس کا کوئی وزن نہیں ہمارے جسم پر، مچھر کا کوئی وزن لگتا ہے لیکن اس سے خطرہ ہے کہ کاٹے گا ہی، تو آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اس طرح جب ایمان کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے تو آدمی کو گناہ اس طرح چبھتا ہے جیسے مچھر چبھتا ہے، حالانکہ وزن نہیں اس کا، کچھ نہیں، وزن کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب آدمی کی طاقت بنتی ہے ایمان کی تو پھر آدمی کو گناہ اس طرح سے چبھتا ہے، اور آدمی اپنی ہی طرف نظر کرتے ہوئے زندگی گزارتا رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی چوک نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے، کوئی لغزش نہ ہو جائے، کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہوں، کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت کے خلاف ہو، کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو آخرت میں میرے لیے وبال جان ہو جائے، اس لیے کہ وہاں کسی کی سفارش کام نہیں دے گی، آدمی کا عمل ہی بولے گا، آدمی کا عمل ہی بولے گا، اور کھوٹا کھرا عمل وہی ثابت ہوگا کہ کس کا اچھا ہے کس کا برا ہے۔ دنیا میں آدمی اپنا عمل کر کے اس کو چاہے کتنا خوبصورت بناوے، اگر وہ اچھا نہیں ہے تو اس کی حقیقت وہاں ظاہر ہوگی۔ جیسے کوئی ڈپلیکیٹ زیور سونے کے بنا کر لایا ہے، سونے کے نام پر ڈپلیکیٹ لایا ہے، تو ٹھیک ہے، لوگ شاید اس سے نہ پہچان سکے اور دھوکے میں آ جاوے، لیکن پرکھنے والے کے پاس اگر اس کو لے جایا جائے گا تو فوراً 1 منٹ میں بتا دے گا کہ یہ اصلی ہے نقلی۔ ایسے اللہ کے وہاں عمل کی جانچ ہوگی، سب کے عمل کی جانچ ہوگی۔ حدیثوں میں آتا ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور نماز دیکھی جائے گی، چیک کی جائے گی۔ اگر وہ اچھی نکل آئی تو پھر آگے بہت زیادہ اس سے تفتیش نہیں ہوگی، کم ہوگی، اور اگر اس میں کمی آئی ہے تو پھر اور تفتیش مزید ہوگی، تو وہاں عمل تلے گا، عمل کا وزن ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم اعمال کو تولیں گے، ترازو قائم ہوگی، انصاف کی ترازو قائم ہوگی۔ جیسے دنیا میں چیزوں کو تولا جاتا ہے، لوہے کو، لکڑے کو، سونے کو، چاندی کو، حرارت کو تولا جاتا ہے، گرمی کا ٹیمپریچر ناپا جاتا ہے، گرمی سردی، کتنی سردی ہے کتنی گرمی ہے، بارش کو ناپا جاتا ہے، کتنی بارش ہوئی ہے۔ ایسے میدان قیامت میں اللہ کے وہاں عمل تولا جائے گا، اور اس حساب سے آدمی کو بدلہ ملے گا، کسی کی روح رعایت نہیں ہوگی، وہاں جان پہچان کسی کی نہیں چلے گی۔ وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ فاطمہ کہ قبر میں حسب نسب نہیں چلے گا، وہاں حسب نسب، جان پہچان، اوڑکھان کوئی چیز کام نہیں دے گی، وہاں تو سب بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ بندگی کے معیار پر پرکھا جائے گا کہ بندہ بن کے کون آیا اور کتنی بندگی لے کر آیا ہے، کتنا ایمان ہے، کتنا عمل ہے، کتنے اخلاق ہیں، کتنا اخلاص ہے، وہاں یہ چیزیں تولی جائے گی۔ آدمی کا عمل کتنا ہے،
اور اس عمل میں اخلاص کتنا ہے اللہ کے لیے، تو خالص عمل ہی وہاں قبول ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک ہے اخلص العمل، کہ عمل کو خالص رکھے آدمی، اس لیے کہ پرکھنے والا جو ہے بڑا جاننے والا ہے، پرکھنے والا جو ہے وہ بڑا جاننے والا ہے، ہر چیز کی باریکیوں کو وہ دیکھ رہا ہے، وہ اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک اور بڑا باخبر ہے اور باریکی سے دیکھنے والا ہے۔ اس لیے آدمی کے ذمہ ہے کہ اپنا عمل درست کرے، اپنے عمل پر اکتفا نہ کرے کہ جیسا کر رہا ہے چل رہا ہے، بلکہ اس کو درست کرتا جائے، آدمی ٹھیک کرتا جائے۔ آدمی گاڑی کو درست نہیں کرواتا، مہینے 2 مہینے میں آواز کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ گھڑی کو ٹھیک نہیں کرتا تو 6-8 مہینے میں اس میں سے جواب آ جاتا ہے۔ اور جتنی ساری دنیا بھر کی مشینیں ہیں چلتے چلتے اپنے آپ خراب ہوتی ہیں، ایسے یہ جو باڈی ہماری ہے وہ بھی ایک مشین ہے، چلتے چلتے اندر گندگی اور خرابی آتی ہے۔ جیسے جسمانی اعتبار سے جسم میں بیماریاں آتی ہیں تو روزانہ آدمی علاج کے لیے کہیں یہاں جا رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے۔ ایسے جتنا اس وقت جسمانی بیماریوں کا شیوع ہے اور عام ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ روحانی بیماریاں ہیں، ایمان کی کمی، نفاق اور شرک اور کبیرہ جو گناہوں کا ایک عمومی ماحول بنا ہوا ہے، ایک عمومی ماحول بنا ہوا ہے بڑے گناہوں کا، کبیرہ گناہ، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، سود خوری، ماں باپ کی نافرمانی، غیبت، چغلی، زنا، شراب یا اس سے متعلق جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں، یہ کبائر ہیں، بڑے گناہ ہیں، اس کی گنجائش نہیں اللہ کی زمین پر۔ آدمی کبیرہ گناہوں کے ساتھ رہے یا ایسے ماحول میں آدمی رہے جس ماحول میں سب ہو رہا ہو، ایسے ماحول میں آدمی رہے۔ اس کو حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے اس ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہے، اس ماحول پر راضی نہ ہو جا۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا اس امت کو، تاکہ ایسی چیزیں پروان نہ چڑھے، جیسے بھائی بھوکوں کو کھلانا، پیاسوں کو پلانا، ننگوں کو پہنانے کا حکم دیا تاکہ غربت پروان نہ چڑھے، بھوکوں کی تعداد نہ بڑھے، پیاسوں کی تعداد نہ بڑھے، ننگوں کی تعداد نہ بڑھے۔ حکم دیا مال والوں کو جن کے پاس مال ہے کہ وہ بھوکوں کو کھلاویں، پیاسوں کو پلاویں، ننگوں کو کپڑا پہناویں، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کریں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں۔ ایسے ہی نیک اور صالح لوگوں کے ذمے یہ کام کیا کہ وہ اپنی نیکی صلاح فلاح کے ساتھ ساتھ وہ ماحول سے خرابی اور گندگی کو دور کرنے کی کوشش کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ جہاں اس کا تذکرہ ہے بہت سی جگہوں پر کلام پاک میں، اس کے آگے کے انجام سے آگاہ کیا اللہ پاک نے کہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وجود میں آئے گا تو آدمی پر مصائب اور حالات آئیں گے۔ تواصی بالحق کے بعد تواصی بالصبر، کہ آدمی لوگوں کو کہتا سنتا رہے اور آگے صبر کرتا رہے، کیونکہ لازمی چیز ہے کہ جو آدمی بھی لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گا، بھلائی کی بات کرے گا، اس کے لوگ دشمن بنیں گے، کیونکہ برائیوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ جو باپ بیٹوں کو نماز صلات کا کہتا رہتا ہے اور ان کو اچھے کاموں کی طرف آمادہ کرتا ہے، تو اکثر دیکھیں گے بیٹے شکایت کرتے رہتے ہیں، ہم کو کہتے رہتے ہیں، بار بار ٹوکتے رہتے ہیں، کہ لازمی نتیجہ اس کا یہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، نماز کا حکم کیا، اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم کیا، اور اس کے بعد کہا ان ذالک من عزم الامور، کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اور تجھ پر جو پھر پیش آوے اس کے بعد صبر کرتے رہنا، کیونکہ جب بھی آدمی کسی کو خیر کی طرف بلائے گا اور سامنے والا آدمی چونکہ شر کا عادی ہو چکا ہے تو شر کی محبت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، گناہ کی محبت دل میں بیٹھی ہے،
اس لیے آدمی اس گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ گناہ سے روکنے والے کا دشمن بن جاتا ہے کہ جو اس کو ٹوکے روکے۔ لیکن ایک فریضہ عائد کیا معاشرے پر، لوگوں پر، والدین پر، بھائیوں بہنوں پر، کہ وہ اس فریضے کو ادا کرتے رہیں اور لوگوں کو سمجھاتے رہیں، لوگوں کو سمجھاتے رہیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ یاد دہانی کرتے رہیں، طاعات کی طرف یاد دلاتے رہیں۔ ان کو برا لگ جائے گا ایسا کر کے چھوڑ نہ دے، ہاں تدبیر اچھی کریں، تدبیر اچھی لگے، پھر بھی برا لگ رہا ہے تو پھر وہ ان کا فعل ہے، اس پر آدمی جو ہے خود اپنی ذات سے اپنے اس کام کو نہ چھوڑے بھلائی کی تلقین کرنے کو، بلکہ آدمی کرتا رہے، سمجھاتا رہے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ ایک دوسروں کو سمجھاتے رہیں۔ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے، اور ماحول کو پاک کریں گناہوں سے، اس پر راضی نہ ہو جائے، ماحول کو پاک کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کو پاک کرنے کی آدمی کوشش کرتا رہے، اس کے ہم مکلف ہیں۔ کوشش ترک کر دی تو ہم نے اپنا جو کام جس پر اللہ نے ہمیں مامور کیا تھا وہ ہم نے چھوڑا ہے۔ کوشش کرنے کے بعد ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت لیکن آدمی اپنے بس کی کوشش کرتا رہے، کوشش نہ چھوڑیں، کہتا رہے، سمجھاتا رہے اپنی اولاد کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو، والدین کو، دوستوں کو، اور عام سے عام ہر انسان کے ساتھ، اور خصوصاً ہر مسلمان کے ساتھ آدمی خیرخواہی کا اظہار کرے۔ اور بڑی خیرخواہی یہی ہے کہ ان کو امر بالمعروف کریں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایمان والے مرد عورتیں آپس میں خیرخواہ ہیں ایک دوسروں کے۔ اس خیرخواہی میں کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسروں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے ہم سب کے اوپر، اس لیے ہماری کوشش ہو کہ اپنی ذات سے اپنے عمل کو سنوارتے ہوئے، بناتے ہوئے، اپنے ماحول سے بھی خرابی ختم ہو۔ محلے میں کیچڑ ہو جاتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بھائی اس کیچڑ کو ختم کرو یہاں سے۔ محلے میں کیچڑ ہو گیا کہ بھائی گندگی پھیلا رہا ہے، کیچڑ گھروں میں جا رہا ہے، لوگوں کے پیر خراب ہو رہے ہیں، سواریاں خراب ہو رہی ہیں، اس کیچڑ کو ختم کرو۔ یہ تو جسموں کو خراب کرے گا، پانی ڈال دیا تو پاک ہو جائے گا، لیکن گناہوں کا جو کیچڑ ہے، گناہوں کا، زنا کا، شراب کا، جھوٹ کا، غبن کا، دھوکے کا، وہ پوری انسانی معاشرے کو تباہ کر دے گا۔ وہ معاشرہ کبھی پروان نہیں چڑھ سکتا جو کبائر کے ساتھ پنپ رہا ہے، ان برائیوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ۔ اس لیے اس میں بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے، معمولی اور چھوٹے درجے کی نہیں ہے، بڑے درجے کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان اس کا مکلف ہے کہ وہ اپنے بس کی اس میں کوشش کرے، گناہوں پر نہ، اپنے گناہوں پر آدمی راضی رہے، نہ دوسروں کے گناہوں پر راضی رہے کہ ہمیں کیا وہ کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی وہ روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سارے لوگ اس کی لپٹ میں آئیں گے، تو انہوں نے کیا صلحاء بھی؟ بولے ہاں صلحاء، اور نیک لوگ بھی اس کی لپٹ میں آ جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی دنیا میں اس عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنے بس میں کوشش کرتے رہیں، کہتے سمجھاتے رہیں، اور خیر کی طرف دعوت دیتے رہیں، برائیوں اور گناہوں پر راضی نہ اپنے گناہوں پر راضی رہیں اور نہ اپنے گھر والوں کے یا کسی کے۔ ہاں یہ ہے کہ گناہوں کا افشا نہ کریں، لوگوں کی برائیوں کو لوگوں میں بیان نہ کریں، بلکہ خیر خواہی کے ساتھ، جیسے کسی کا اپنا بیٹا بگڑ گیا، خراب ہو گیا ہے، تو آدمی اس کی برائی کو بیان نہیں کرتا، لیکن اندر ہی اندر کوشش کرتا ہے کہ یہ خرابی اس میں سے نکل جائے۔ بلکہ باہر اگر کوئی آدمی کہے گا بھی ان کو، تو اس وقت وہ جاننے کے باوجود بھی یہی کہے گا کہ نہیں مارو چھوڑو، وہ تو ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ وہ بھی تھا، نمبر 1 وہی تھا، لیکن آدمی دفاع کرتا ہے۔ تو جیسے اپنے بیٹے کا، اپنے رشتہ دار کا آدمی دفاع کرتا ہے، ایسے عام مسلمان کا دفاع کرے گا، لیکن خیرخواہی کے ساتھ اس بندے سے تو آدمی کوشش یہ کرے گا کہ اس گناہ کے ساتھ وہ زندگی نہ گزارے۔ اس لیے کہ غیبت کی اجازت نہیں ہے، غیبت کی اجازت نہیں ہے، لیکن امر بالمعروف کا حکم ہے، آدمی پیچھے برائی نہ کرے،
لیکن اس کے لیے کوشش میں رہے کہ کوئی برائی جو ہے کسی کے اندر باقی نہ رہے اور آدمی خیر کی طرف آ جائے. اور خیر کا سرچشمہ مسجد ہے. حضور علیہ السلام نے مدینہ جا کر سب سے پہلے مسجد بنائی، سارے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا. یہ خیر کا سرچشمہ ہے. مسجد کے ساتھ ہر مسلمان کا تعلق جڑے. اس میں نماز سب سے بڑی بنیاد ہے. جو مسجد میں ہونے والی سب سے بڑی عبادت نماز پہلی بنیاد ہے. ہر مسلمان کو نماز سے جوڑ دیں، بے نمازی نہ رہے. نمازی بن جائے گا تو دھیرے 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 اس کے اندر سے برائی ختم ہوگی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز برائیوں بے حیائیوں سے روک دے. پہلی کوشش یہ. اگر آدمی نمازی بن گیا ہے تو اب خیر کا دروازہ کھل گیا، ایڈمیشن ہو گیا. خیر کے راستے کا ایڈمیشن ہی نماز ہے. جب ایڈمیشن ہو گیا ہے اب آگے کی راہیں کھلتی رہے گی. پھر نماز کے ساتھ جو ہے دین کا سیکھنا سکھانا ہے، وہ مسجد کا عمل ہے. حضور علیہ السلام کی مسجد میں دین کا سیکھنا سکھانا تھا. خود آپ علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آپ گھنٹوں بھر بیٹھتے تھے مسجد میں. صحابہ کے حلقے لگتے تھے. مختلف سیرت کی حدیث کی کتابوں میں حلقے لگا کر کوئی تجوید سیکھ کر رہا ہے، کوئی قرآن سیکھ رہا ہے، کوئی دین کے مسئلے مسائل سیکھ رہا ہے، کوئی جنت جہنم کا تذکرہ کر رہا ہے. دین کا سیکھنا سکھانا اس کا سرچشمہ مسجد ہے. آج ہماری عموماً دیکھیں گے کہ جہاں سے دین لینا تھا، جس جگہ سے دین کا سیکھنا سکھانا تھا، وہ جگہیں ویران ہیں، وہ مسجد ویران. ہماری مسجدیں جو آباد ہے وہ نماز کے وقت آباد ہے. ہمارے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں آبادی ہے، تو وہ مسجد کی آبادی نماز کے وقت میں ہے اور نماز کی حد تک ہے. اور نمبر 2 پر دیکھیں تو تھوڑا بہت تلاوت سے ہماری مسجد آباد ہے. دین کا جو سیکھنا سکھانا وہ خصوصاً بالغ لوگوں پر ہے. جوان مردوں عورتوں پر، مکلفین پر دین کا سیکھنا سکھانا فرض ہے. دین کا سیکھنا سکھانا تو اس سے ہماری مسجدیں خالی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسلمان اپنا وقت مسجد میں دے کر جو اس کو آ رہا ہے وہ دوسرے کو خیر خواہی کے ساتھ سکھاوے، اور جو اس کو نہیں آ رہا ہے وہ دوسروں سے چھوٹا بن کر، طالب بن کر، محتاج بن کر سیکھے اور عمل کے لیے سیکھے. یہ مسجد کا عمل ہے. ایسے ذکر و عبادت ہے پھر مسجد میں. الاہم فالاہم، سیکھنا سکھانا زیادہ اہم ہے ذکر و عبادت سے بھی. آدمی اپنا دین سیکھے پہلے، پھر ذکر کرے، پھر عبادت کرے، پھر عمل کرے، پھر تجارت کرے، پھر کاروبار کرے. ایمان کے بعد آدمی کے اوپر اپنا دین کا سیکھنا سکھانا وہ دیگر چیزوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے کہ آدمی پہلے اپنا دین سیکھے. فرائض واجبات کا علم لیں، سنن نوافل کا علم لے. آدمی درجہ بدرجہ کس چیز کا کتنا درجہ ہے. درجوں کی تقسیم جو ہے وہ اس کے اجر اور ثواب کے حساب سے ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے ایک مقدار ہے. باقی عمل کے لیے جو ہے جیسے فرض عمل کے لیے ہے ویسے سنت بھی عمل کے لیے ہے. فرض عمل کے لیے، سنت چھوڑنے کے لیے ہے. فرض عمل کے لیے ہے اور سنت چھوڑ دینے کے لیے ایسا نہیں ہے. فرض بھی عمل کے لیے، سنت بھی. ہاں، دونوں کا درجہ اور اس کے اجر میں فرق ہوگا. فضائل رمضان میں کہ اس رمضان کا ایک روزہ جو ہے اگر آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دے کیونکہ وہ فرض ہے، پھر زندگی بھر آدمی روزے رکھے اس کے بدلے میں تو اس کا بدلہ نہیں ہوگا. ایک آدمی کی نماز جان بوجھ کر قضا ہوئی ہے تو اب وہ 27 مرتبہ بھی پڑھے وہ نماز کو تو اس نماز کے برابر نہیں ہوگا جو فرض نماز وقت پر پڑھ لیتا آدمی. تو اس لیے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو مسجد کا عادی بناویں اور اپنے شوق سے مسجد میں رہیں، اپنی رغبت سے رہیں مسجد میں. ٹھہرنا تو شروع کریں اور ٹھہرنے کے بعد پھر سیکھنا سکھانا شروع کریں. مسجد میں رہ کر پھر لایانی اور غفلت میں وقت نہ گزاریں. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حرم کے لمبے قیام کو مناسب نہیں لکھا ہے کہ آدمی حرم میں زیادہ لمبا قیام کرے. پھر اس کی وجہ بیان کیا، حالانکہ حرم تو کتنی محترم جگہ ہے. وجہ لکھی کہ آدمی لمبا ٹھہر کر وہاں غفلت کرے گا، سستی کرے گا، گناہ کرے گا، تو اس کے لیے اچھا نہیں کہ زیادہ وہاں ٹھہرے. تو مسجد میں زیادہ ٹھہرنے والوں سے، مسجد میں جن کا آنا جانا ہے، بڑی مبارک چیز ہے کہ آدمی مسجد میں جلدی آوے، دیر تک رہے، اعمال سے، سیکھنے سکھانے سے اپنی زندگی کو معمور کریں، لیکن اس بات کے خیال کے ساتھ کہ مسجد اللہ کا گھر ہے.
مسجد شاہی دربار ہے، مسجد شاہی دربار ہے کہ مسجد کے آداب کے خیال کے ساتھ آدمی مسجد میں رکے، مسجد کے ادب کا خیال کریں، اٹھنے بیٹھنے میں مسجد میں آدمی ادب سے بیٹھے، جیسے گھر میں بیٹھتا ہے ویسے تھوڑی مسجد میں بیٹھے گا۔ مسجد میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آدمی بیٹھا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا گھر ہے، تو مسجد کے آداب کا، اس میں دنیا کی باتیں کرنے کی اجازت نہیں دی کہ آدمی بات کرے، دنیا کی ضائع نہیں کرے، چاہے کہ مسجد میں بیٹھ کر آدمی کسی قسم کا گناہ کرے وہ تو اور زیادہ برا پھیل ہے۔ تو اس لیے مسجد کے آداب کی رعایت کے ساتھ کثرت سے ہماری مسجد میں آمد و رفت رہے، وہ ہمارے لیے خیر کی چیز ہے۔ بہترین جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو بتایا ہے کہ بہترین جگہ مسجد ہے اور بدترین جگہ بازار ہے۔ اس زمانے میں آپ نے کہا جب اس بازار میں تجارت کرنے والے ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف تجارت کرتے تھے، اس بازار میں جہاں جھوٹ نہیں تھا، دھوکہ نہیں تھا، غبن نہیں تھا، سود نہیں تھا، اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین جگہ بازار ہے اور بہترین جگہ مسجد ہے۔ اور ہمارے بازار کا حال اگر دیکھتے تو کہ جہاں صبح سے شام تک جھوٹ، غیبت، دھوکہ اور سود کا کام ہو رہا ہے، جہاں پر ایسی جگہ ٹھہرنا کتنا مناسب ہوگا ہمارے حق میں۔ اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، یا اللہ مجھے ذاکرین کی مجلس سے غافلین کی طرف جاتا ہوا دیکھے تو میرے پیر توڑ دینا، یعنی اچھا ہے پیر ٹوٹ جائے گا، وہاں جانے کے بجائے یہ اچھا ہے، بہتر ہے کہ میرے پیر ٹوٹ جائے گا کہ جہاں جا کر میں غافل بن جاؤں۔ اس لیے کوشش کریں کہ عمل کا زمانہ ہے، یہ قیمتی ایام ہیں، قیمتی اوقات ہیں، اس کو ضائع نہ کریں۔ اپنی طبیعت کو تھوڑا موڑیں، دھیرے دھیرے اپنے آپ سے تھوڑی باتیں کریں، دوسروں سے تو بہت بات کرتے ہیں ہم، اپنی ذات سے بھی تھوڑی باتیں کریں کہ مجھے کہاں جانا ہے، کہاں پہنچ گیا ہوں، اور اب دھیرے دھیرے واپس آنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بقیہ زندگی کو وصول کر لیں اور باقی زندگی کو برباد کرنے سے بچا لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔